السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اور مکال بالکل ٹھیک ہے۔ آج تھی مکال کی اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ رول ہے کہ جب بچہ 2 ویکس کا ہوتا ہے تب اس کو ڈاکٹر چیک کرتی ہے، جب 2 منتھس کا ہوتا ہے تب اس کو ڈاکٹر پراپر اس کا ایک پورا چیک اپ ہوتا ہے، اور پھر جب 4 منتھس کا ہوتا ہے پھر پراپر چیک اپ تھا۔ تو اب ویسے 4 منتھ سے کچھ دن اوپر ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کیونکہ ڈاکٹر لاسٹ ٹائم اویلیبل نہیں تھی، آج کی اپوائنٹمنٹ ملی تو آج ہم جا رہے ہیں نیو والا ڈاکٹر کے پاس۔ اور میں اب کیونکہ پوری جو ہے وہ ڈاکٹر کی میٹنگ جو بھی تھی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ آبویسلی کچھ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں، اور نیو والا کی طرف سے بھی ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ ہر کنٹری کا اپنا رول ہوتا ہے، اور انہوں نے پکڑ کے مجھے اندر بند کیا ہو تو یہ ہے کہ لیکن میں آپ کو بتا تو سکتی ہوں کہ کیا کیا کچھ کیسے کیسے ہوا۔ اور جو بھی فیملیز آ رہی ہیں یہاں پر جن کے ساتھ بچے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ نیو والا کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں، مجھے بہت سارے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ ہم کنسرنڈ ہیں اپنے بچوں کو لے کر کہ ہمارے بچوں کی اچھی گرومنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہیلتھ کیئر سسٹم کس طرح کا ہے، ایجوکیشن سسٹم کس طرح کا ہے، کیونکہ آبویسلی جو بھی فیملیز موو کر رہی ہوتی ہیں الٹیمیٹلی تو ان کا یہی گول ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ ایک اچھا لائف سٹائل ملے۔ تو اگر آپ لائف سٹائل کی بات کریں تو فنش سسٹم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہر جگہ کے کچھ پروز بھی ہوتے ہیں، کچھ کونس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں اسپیسیفکلی بچوں کی بات کروں تو بچوں کے تو یہاں پہ بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو چائلڈ الاؤنس ہے وہ جب تک بچہ 18 ایئرس کا نہیں ہوتا تب تک اس کو پر منتھ جو ہے وہ چائلڈ الاؤنس ملتا ہے، جو کہ بچے کے پیسے ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈلی پھر کے اسکولس فری ہوتے ہیں۔ تھرڈلی میڈیکل جو کیئر سسٹم ہوتا ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 6 سال تک جو ہے نا بچہ وہ ریگولرلی میٹرنٹی کلینکس آپ وزٹ کرتا ہے، اور وہاں پر اس کے نرس کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں کہ بچے کی صحیح گرومنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اور چیک اپ کرنے کا بھی اس طرح سے وہ چیک کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ویٹ چیک کرتے ہیں، پھر ہائٹ چیک کرتے ہیں، سرکمفیرنس چیک کرتے ہیں ہیڈ کا، کہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل جس طرح سے ان کو گرو کرنا چاہیے اس طرح سے ہی گرو کر رہی ہیں، اسی طرح سے ہی ان کی جو میئرمنٹس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ پھر سب کپڑے اور ڈائپر وغیرہ اتار کے اسکن چیک کی جاتی ہے کہ اسکن کے اوپر کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوا ہوا، اور اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں کنڈکٹ کیا جا رہا۔ میں جب بھی جاتی ہوں مکال کے ساتھ تو میرے ساتھ اتنی کوشچننگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ کیا کیسے کس طرح سے کیئر کر رہی ہوں۔ اور ایک دفعہ تو مجھے نرس نے یہ کہا کہ مکال جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے اسمائل کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہمیں بچوں کی اسمائل سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بچوں کی کیئر کس طرح سے کی جا رہی ہے۔ تو خیر شکر ہے میرے بارے میں تو ہمیشہ سے نا وہ اچھے ہی کامنٹس جو ہیں وہ لکھتی ہیں، لیکن اس چیز کا جو ہے نا وہ خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اسکول کی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی ہم بچے جو ہیں وہ فنش اسکول ہوں گے یا پھر انگلش اسکول ہوں گے۔ فنش اسکول انگلش اسکول میرا مطلب ہے کہ جو اسکولز ہوں گے وہاں پر جو ٹیچنگ ہوگی وہ کس لینگویج میں ہوگی، وہ فنش لینگویج میں ہوگی یا پھر وہ انگلش لینگویج میں ہوگی۔ تو بھئی دونوں طرح کے اسکولز ہیں، لیکن پریفر ہم یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو فنش اسکول میں بھیجیں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں نے رہنا ہی یہاں پہ ہے، اب گھر میں ہمیں پیرنٹس کو تو فنش نہیں آتی، تو ان کو ایسا انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر وہ جائیں اور جہاں پر جا کے وہ فنش لرن کریں۔ تو اگر آپ انگلش اسکول میں بھیج رہے ہیں تو ان کے لیے جب وہ گرو کریں گے اور یونیورسٹیز کالجز میں جائیں گے اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے جاب کرنی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگی، ان کو لینگویج نہیں آتی ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ بچوں کو فنش اسکول میں بھیجیں گے تو وہ ہیلپ کریں گے بچوں کو فنش لرن کرنے میں۔ پھر جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ڈے کیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ٹپیکل ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ اچھا جی ڈے کیئر بچوں کو بھیج دیا ہے تو بس ماؤں نے جو ہے نا وہ جان چھڑوانے کے لیے کہ وہاں پر پتہ نہیں بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فنش ڈے کیئر سسٹم جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی پری لرننگ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بچے، کیونکہ بچہ جو ہے نا یہاں پر کلاس 1 میں اسکول جاتا ہے، جب وہ
7 ایئرس کا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بچوں کی اسکولنگ شروع ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جو پری ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بچوں کی ڈے کیئرس میں ہوتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے. میں بالکل پریفر کروں گی ایون کہ میں مکال کو بھی انشاءاللہ ضرور بھیجوں گی. وہاں پر جائیں گے جب تو جو ان کی لینگویج اسکلز ہوں گی نا وہ شروع سے ہی اسی طرح کی ڈیولپ ہوں گی جو کہ ریکوائرڈ ہیں اس طرح کے سسٹم میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ موسم دیکھیں، ویدر کنڈیشن دیکھیں کہ وہ کس طرح کی ہے اور کتنی زیادہ سنو ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ کس طرح سے سنو کے ساتھ کورڈ ہے. اچھا یہ رائٹ سائڈ پہ جھولا پڑا ہوا ہے نا، سمرز میں ہم یہاں پر بہت زیادہ بیٹھتے تھے، اور مجھے لگتا ہے شاید ہم ہر شام کو جو ہے نا وہ سنیکس وغیرہ بنا کے اور ساتھ چائے کافی وغیرہ، اور ہم نا یہاں پر بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. یہ بھی سامنے ایک ہٹ بنا ہوا ہے. اچھا یہ نا ایریا اتنا صاف نہیں تھا، تو میں جب کل یہاں سے گزری ہوں میں تو دیکھ کر ہی حیران ہو گئی کہ یار کسی نے ایک بہت ہی اچھی صفائی کی ہوئی ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کسی کو الاٹ کیا ہوگا کسی اسپیسیفک پرسن کو کہ آپ نے جا کر یہاں پہ صفائی کرنی ہے. بھئی یہاں کے لوگ ہی بہت اچھے ہیں، وہ اپنا آس پاس کا انوائرمنٹ بہت اچھا رکھتے ہیں. آٹم ہو، ہر طرف جو ہے وہ اگر پتے وغیرہ بکھرے ہوئے ہوں تو وہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس جگہ کو ہم نے صاف کرنا. اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کچن بنا ہوا ہے. بھائی مجھے تو اب یہ نظر آ گیا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ نا اگلا باربیکیو یہیں پر ہی ہونا چاہیے. کچن بھی بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہٹ بھی بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، تو مجھے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ جگہ. لیکن بات یہ ہے کہ موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کا صرف مشکل سے جو ہے نا وہ آپ کہتے ہو کہ بھئی آپ بس گھر پہنچ جاؤ یا کوئی بہت ہی ضروری کام ہو جس کے لیے آپ نکلو تو باہر بیٹھ کے کچھ کرنا، کچھ کھانا پینا، بھئی یہ ابھی فی الحال اپنے بس کی تو بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ عادت نہیں ہوئی سردیوں کی اور اس طرح کے انوائرمنٹ کی. اور بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ چھوٹو سا بچہ بھی ہے، لیکن بھئی یہ بچہ بڑا تیز ہے کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہوتی، اور میرا نارمل باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر فن لینڈ میں پیدا ہوا ہے تو اس کی باڈی کو بھی اسی طرح کے انوائرمنٹ کی عادت ہے، ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، جیسے بھی ہے. تو چلیں یہ تھا آل اوور آر وزٹ ٹو نیو والا اینڈ میکالز چیک اپ ٹو ڈاکٹر. اور گھر پہنچے ہیں اور مجھے نا یہ سین آپ بار بار دیکھتے ہوں گے لیکن مجھے یہ ویو بہت زیادہ پسند ہے. اور ہم جی گھر آ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.